السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس انفو ٹی وی۔ دوستو، میں آج آپ کو پاکستان کے صوفی قوال نعت خواں جناب امجد صابری کے زندگی کے بارے میں کچھ بتاتا جاؤں۔ امجد صابری کی تاریخ پیدائش دسمبر 23، 1976 کراچی میں ہوئی۔ دوستو، پاکستانی صوفی قوال، نعت خواں اور گلوکار تھے امجد صابری۔ وہ صابری برادران ایک قوال گھرانے میں پیدا ہوئے اور غلام فرید صابری قوال کے بیٹے تھے۔ وہ 12 سال کی عمر میں ہی اپنے والد کے ساتھ اسٹیج پر پرفارم کرتے آ رہے تھے۔ اس دوران میں وہ برصغیر کے معروف قوال بن کر ابھرے، جو اکثر اپنے والد اور چچا کے لکھے ہوئے قوالی پڑھتے۔ انہیں 22 جون 2016 کو کراچی میں قتل کر دیا۔ اس کی ذمہ داری طالبان کے دھڑے نے قبول کی۔ دوستو، اب میں آپ کو امجد صابری کے قوالی کے سفر کے بارے میں بتاتا چلوں۔ دوستو، امجد صابری نے فن قوالی اپنے والد سے 9 سال کی عمر میں سیکھنا شروع کیا اور 1988 میں 12 سال کی عمر میں پہلی بار اسٹیج پر پرفارمنس دی۔ انہوں نے بہت سے ممالک میں اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا۔ تو اس کے بعد اب میں امجد صابری صاحب کی وفات کا کچھ حصہ بیان کرتا ہوں۔ امجد صابری کو 22 جون 2016 کو 2 مسلح موٹر سائیکل سواروں نے لیاقت آباد ٹاؤن میں ان کی کار پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ امجد صابری کراچی شہر کے لیاقت آباد کے علاقے میں واقع اپنے رہائش سے نکل کر نجی ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو جا رہے تھے۔ دوستو، جب نجی ٹیلی ویژن اسٹوڈیو کی خبر پہنچی تو وہاں لائیو شو میں رونا شروع ہو گئے لوگ، اور لوگوں کو بہت زیادہ غم ہوا۔ دوستو، امجد صابری جیسا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ نیک دل بندہ، ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بندہ تھا، تو ہر کسی کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ تو امجد صابری کی وفات پر ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر کسی کے دل میں یہ دکھ تھا کہ اتنا بڑا لیجنڈ ہم سے بچھڑ گیا اور اسے قتل کر دیا گیا سرعام۔ دوستو، پاکستان میں ان کے قتل کی خبر پر شدید عوامی رد عمل دیکھا گیا۔ پاکستانی صدر، وزیر اعظم اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ، سندھ کے وزیر اعلیٰ سمیت کئی سیاسی رہنماؤں نے مذمت کی۔ ساتھ ساتھ کئی اداکاروں، گلوکاروں نے بھی اس کی مذمت کی۔ امجد صابری کے قتل پر پڑوسی ملک بھارت میں بھی کئی سیلیبریٹیز نے افسوس اور مذمت کا اظہار کیا، جن میں سونو نگم، عالیہ بھٹ، شبا مدگل، کیلاش کھیر، رضا مراد وغیرہ۔ تدفین امجد صابری کو پاپوش نگر قبرستان میں والد کی پہلو میں دفن کیا گیا۔ دوستو، امجد صابری کے تدفین کے وقت ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر کسی کے دل میں یہ دکھ تھا کہ ہم سے اتنا بڑا لیجنڈ آج چلا گیا اور اسے کراچی کی شاہراہوں میں سرعام قتل کر دیا گیا۔ دوستو، اب میں آپ کو امجد صابری صاحب کی پروفائل کے بارے میں بتاؤں گا۔ امجد صابری صاحب کی پیدائش 23 دسمبر 1976 کو پاکستان کے شہر کراچی میں ہوئی۔ دوستو، ان کے والد ایک مشہور قوال نگار غلام فرید صابری ہیں اور امجد صابری کے وہ پہلے استاد بھی ہیں۔ انہوں نے امجد صابری کو یہ قوالی سکھائی اور انہیں ایک ایسا قوال نگار بنایا جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ دوستو، امجد صابری پیشے ورانہ ایک گلوکار، موسیقار اور ایک قوالی گار تھے۔ دوستو، امجد صابری کو ہر کوئی پسند کرتا ہے اور اس کی قوالیاں ہر کوئی دل سے سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ دوستو، امجد صابری کے دنیا بھر میں فالوورز ہیں۔ انہوں نے بہت سارے ٹی وی شوز، لائیو کنسرٹ اور بہت ساری
جگہوں پر لائیو پرفارمنس دی ہے۔ دوستو امجد صابری نے کوک اسٹوڈیو میں بھی بہت اچھی پرفارمنس دی اور دوستو دنیا میں اس کے فالوورز بڑھتے جا رہے ہیں اور آج بھی اسے فالو کرتے رہے ہیں۔ تو امجد صابری کے فالوورز تا حیات امجد صابری کو فالو کرتے رہیں گے اور جب تک یہ دنیا چل رہی ہے اس کی قوالیاں گونجتی رہیں گی۔ دوستو امجد صابری نے بہت سارے معروف گلوکاروں کے ساتھ بھی پرفارمنس دی، جیسے آبدہ پروین، راحت فتح علی خان، پاکستان کے مشہور و معروف گلوکاروں کے ساتھ بھی پرفارمنس کی۔ تو امجد صابری ایک پاکستان کے سپر اسٹار تھے اور انہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا تھا۔ دوستو امجد صابری کے دو بیٹے عوان اور مجدد ہیں اور ان کی بیوی کا نام نادیہ صابری ہے۔ دوستو امجد صابری مقبول احمد صابری کے بھتیجے تھے جو ایک مشہور و معروف گلوکار اور قوالی نگار ہیں۔ یہ امجد صابری کے استاد، انہوں نے اپنی قوالی کا جو سیکھنے کا عمل سٹارٹ کیا وہ اپنے والد اور اپنے چچا کے ساتھ کیا۔ دوستو حملے کے بعد امجد صابری کو کراچی کی نجی ہاسپٹل عباسی شہید میں لایا گیا اور وہاں پر ہی امجد صابری نے اپنی آخری سانسیں لی اور وہاں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ دوستو امجد صابری کی وفات کے بعد اب کوئی بھی ایسا قوالی نگار نہیں آ سکتا جو امجد صابری کی جگہ لے سکے۔ دوستو اس کے فالوورز اسے بہت مس کرتے ہیں اور آئیے دوستو مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امجد صابری صاحب کے درجات بلند فرمائے اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوگی تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجیے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ عبدالستار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ